بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم غیر نبی پر علیہ السلام کہنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور 2-3 ویڈیو بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ میرے پاس ہے سیدی و سندی حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تصنیف لطیف جد الممتار، اس سے اور اسی طرح یہ رد المختار، اس سے ہم اس مسئلے کی مختصراً وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس حوالے سے آپ کے شکوک و شبہات بھی دور ہوں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو لفظ علیہ السلام ہے یہ کہنا کیا غیر نبی کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ پہلے آپ ذرا یہ پہلی ویڈیو دیکھیں۔ سلام کے حوالے سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، میں نے کیا کہا؟ شمشیر اعلیٰ حضرت کی آپ نے یہ الفاظ سماعت فرمائے ہیں کہ شمشیر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سلام کے حوالے سے تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں جناب والا کہ کہتے ہیں سلام کے حوالے سے تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے، اور آگے سے اویس ربانی صاحب کہتے ہیں واہ جی واہ مفتی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کیوں؟ سلام کے حوالے سے تو جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں ہے، جھگڑا تو صلات کے حوالے سے ہے، سلام کے حوالے سے تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ تو آگے بھی مذہبی بندہ بیٹھا ہے، تو یہ میرے پاس ہے جناب جد الممتار، آپ کہتے ہیں کہ سلام کے حوالے سے مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دیکھیں جناب یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کتاب، یہ تصنیف لطیف، یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ شعار روافض ہے، تو آپ کہتے ہیں سلام کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شعار روافض میں سے ہے، تو جب یہ شعار روافض میں سے ہے تو پتہ چلتا ہے کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہنا مسئلہ ہے۔ اگر نہ ہوتا تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی یہ اپنی کتاب جد الممتار کے اندر یہ نہ نقل فرماتے کہ یہ شعار روافض ہے۔ آپ اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو خود اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے روگرداں ہیں یا آپ کو ابھی تک حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی؟ اب شمشیر صاحب مزید آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ سلام اس لیے کرتے ہیں کہ آل پاک اور اصحاب میں فرق ہو جائے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، آل اور اصحاب میں فرق ہو جائے کہ یہ ہستی آل بیت میں سے اور یہ ہستی جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے۔ اس وجہ سے آپ بخاری شریف میں دیکھیں گے جو ایک تو آپ نے یہ سماعت کر لیا، تو یہ میرے پاس ہے جناب رد المختار، یہ کتاب ہے۔ تو یہ تو شمشیر صاحب بخوبی اس کی اہمیت جانتے ہوں گے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جہاں پر آ جاتی ہے تو باتیں بند ہو جاتی ہیں، زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا فرماتے ہیں کہ فلا یقال علی علیہ السلام، پس یہ نہ کہا جائے گا، یہ نہ کہا جائے کہ علی علیہ السلام۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ اصحاب اور آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تاکہ امتیاز و فرق ہو جائے، تو یہ تو فرماتے ہیں کہ یہ کہا ہی نہ جائے، تو آپ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں تاکہ فرق ہو۔ تو یہاں پر تو آپ کی بات سے آپ خود ہی پھنستے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فرق ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آل بیت اطہار علیہم السلام، ان کے لیے علیہم السلام لگاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صحابی سے امتیاز ہو جائے آل بیت اطہار کے فرد کا، تو اس لیے ہم صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے لیے علیہم السلام لگاتے ہیں۔ تو پھر جو نبی ہے اور غیر نبی ہے، تو نبی کے لیے بھی آپ کا لفظ علیہ السلام ہے، اور اہل بیت اطہار کے افراد کی عظمتوں کو سلام، ان کے لیے بھی علیہ السلام جب ذکر کر رہے ہیں، تو پھر ان ہستیوں کے اندر فرق امتیاز کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہ یہ الفاظ، یہ خطاب ان کو فرمایا اور یہ فضیلت ان کو عطا فرما دی۔ تو آپ کہتے ہیں تاکہ ہم امتیاز کر دیں کہ یہ صحابی ہے اور یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرد ہے۔ اب پھر یہ مزید دیکھیں کہ یہاں پر بھی رد المختار کے اندر بھی یہ بات ذکر ہے
جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے کہ یہاں پر بھی یہ ذکر ہے کہ علیہ السلام کہنا، یہ روافض نے بعض آئمہ کے ساتھ علیہ السلام کے لفظ کا استعمال کیا، اور آگے فرماتے ہیں یہ آل بدعت کے ساتھ تشبیہ ہے، تو لہذا آل بدعت کے ساتھ جب تشبیہ ہے تو یہ علیہ السلام، یہ آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر یہ بولنا ممنوع ہو جائے گا۔ اس لیے فتاوی فیض الرسول کے اندر مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مسئلے کے جواب میں کہ امام حسین علیہ السلام کہنا جائز ہے یا نہیں، اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں یہ مسئلہ مختلف فی ہے، جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ استقلالاً و ابتداءً جائز نہیں ہے، استقلالاً و ابتداءً جائز نہیں ہے، جبکہ اور اتباعاً جائز ہے۔ اگر اتباعاً بولا جا رہا ہے تو جائز ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کہنا نہیں جائز ہے، یعنی ناجائز ہے، اور امام حسین علی نبینا و علیہ السلام جائز ہے، کیونکہ یہ اتباعاً ہے، اور امام حسین علیہ السلام یہ استقلالاً اور ابتداءً ہے، تو لہذا اگر ابتداءً ہو یا استقلالاً ہو تو مفتاوی فیض الرسول کے اندر یہ ذکر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، ابتداءً یا استقلالاً ہو، اتباعاً ہو تو وہ جائز ہے۔ اہل سنت کا مختار مذہب یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تابعین، اولیاء کرام، علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے دعائیہ کلمات کہے جائیں۔